ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یعنی اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے تو آپ اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، تاکہ نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرنے کے بعد آپ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیڑھیوں پہ چڑھتے یا کوئی ایسا راستہ آتا جہاں اوپر چڑھنا ہوتا، تو جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے کہ اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے اس کی بڑائی کا ہم انسان اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج کی ہماری سائنس بتاتی ہے کہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے وہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ لاکھوں میل ہم سے دور ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جب سورج جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے وہ ہمیں ایک بال سا، فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ اللہ پاک کے قدم پاک رکھنے کی جگہ ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کرسی اتنی بڑی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی کرسی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ اور وہ اللہ صرف ہمارے کسی ایک گاؤں کا نہیں، کسی ایک صوبے یا کسی ایک ملک کا نہیں، وہ اکیلا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور سب اللہ کی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اللہ پاک کو اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بس یہ آج کا ایک سبق ہے کہ اللہ پاک کو اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سبق کو اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ اس سبق کو باقی سب جانتے، صرف جن اور فرشتے، جن اور انسان، یہ 2 مخلوقات ایسی ہیں ان میں سے کئی لوگ اس سبق کو نہیں جانتے، باقی سب جانتے۔ فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس کے ساتھ ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوا ہے، رسولوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کر دی ہے۔ کس لیے جمع کی ہے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دی ہے۔ کہا پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان سب کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاک سے پکڑ لی ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے سارے انبیاء کو جمع تو کر دی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں،
یوسف علیہ السلام جیسے حسین پیغمبر بھی ہیں، سارے انبیاء سے اللہ کو پیار ہے، لیکن اللہ پاک کو انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ محبت اور پیار آپ سے ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار آپ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے ایک زمین پہ فرشتہ وہ اترا ہے، لم ینزل الارض قط، آج تک اس نے اللہ کی دھرتی کو دیکھا نہیں تھا، ہزاروں سال کے بعد اس نے آج اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی اپنی زمین پہ جانے کی اجازت دے، حالانکہ ہزاروں سال ہو گئے اللہ کی دھرتی کو بنے، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے، ان یسلم علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ اللہ کو کہنے لگا اے اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں تیرے آخری محبوب پیغمبر کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو سلام کرنے کے لیے کی ہے۔ فرشتہ ایک تو نہیں، فرشتوں کی تعداد تو بے شمار ہے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں آسمان ہی فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے، ساتویں آسمان پہ میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، ادھر میں نے اللہ پاک کا ایک گھر دیکھا ہے، فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، بیت المعمور میں نے پوچھا جبریل یہ کون سا گھر ہے؟ کہا یہ بھی اللہ پاک کا ایک گھر ہے، فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ہر روز طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو طواف کر کے چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، لیکن اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و یصلون علی النبی، او کائنات کے لوگوں یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان آسمانوں کے فرشتوں کو پتہ ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس ذات سے ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا کہ میرے محبوب پیغمبر کے غلام کو کب موقع ملے گا، یہ کب وقت نکال کے درود پڑے گا، اللہ کو انتظار ہے میرا اور تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، اور لوگوں جو میرا غلام ہو کے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ پاک کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو جانتے ہیں، فرشتہ میں تو جاننا ہی تھا، ان کے پاس تو آنا جانا تھا ہی، ان سے تو جبریل امین کا گزر ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن یہ سبق ایسا فطرتی سبق ہے، اللہ کی قسم ہے مدینہ پاک کا ایک ایک جانور بھی اس سبق کو جانتا تھا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنن نبی داود میں موجود ہے، مسند احمد پڑھنے لگا ہوں، سنن نبی داود میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرمائے، ایک انصاری صحابی پریشان آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ہمارے باغ میں ایک اونٹ نے سرکشی کر دی ہے، قدعت الشجر والنخل، اللہ کے رسول کئی دن گزر گئے ہم اپنے باغ کو پانی نہ لگا سکے، باغ اجڑ گیا، کھیتی خراب ہو گئی، اے اللہ کے رسول وہ اونٹ
کسی اور کو باغ میں جانے ہی نہیں دیتا، اللہ کے رسول آپ ہی آ جائیے، ہماری اور اونٹ کے درمیان صلح کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا او میرے ساتھیو، ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ سنن نبی داؤد میں موجود ہے، آپ باغ کے دروازے پہ پہنچ گئے، آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ ہی رکھا ہے، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا اللہ کے رسول انا نخاف علیک صولتا، اللہ کے رسول میرا دل کانپ رہا ہے، اے اللہ کے حبیب اندر کوئی انسان نہیں جو آپ کے مقام کو جانتا ہو، اندر کوئی فرشتہ نہیں جس کو آپ کی شان کا پتہ ہو، اللہ کے رسول اندر ایک جانور ہے، اونٹ ہے اور وہ بھی سرکش ہے، انا نخاف علیک صولتا، اللہ کے رسول میرا دل کانپ رہا ہے کہ اونٹ آپ کے آگے سرکشی نہ کر دے، آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں لیس علی منہ بأس، تم پیچھے ہٹو مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آپ باغ میں داخل ہوئے، اونٹ نے دوسرے کنارے سے دیکھا، لوگ آئے، بھاگ نکلا۔ فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں جب اونٹ قریب آیا تو اس کی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پہ پڑ گئی، اس نے محبوب پیغمبر کو پہچان لیا، ادھر ہی اس نے اپنے قدموں کو روک دیا، اس کو پتا چل گیا ہے مجھے جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو میرے ایک ایک سانسوں کا مالک ہے، جو مجھے کھلانے اور پلانے والا ہے، اس ذات کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے۔ اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو میں کدھر جاؤں گا، میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے ادھر ہی اپنے قدموں کو روک دیا ہے، بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے اور اپنے سر کو جھکاتا آ رہا ہے۔ خر بین یدیہ ساجدا، صحابہ کہتے ہیں اس نے سر جھکاتے جھکاتے آتے ہی اس نے اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنا سر محبوب کے قدموں میں کیوں رکھا ہے؟ وہ اس سبب کو جانتا ہے جو آج میں نے اور آپ نے یاد کرنا ہے کہ اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، صحابہ کہتے ہیں جب شفقت بھرا ہاتھ اس اونٹ کے سر پہ لگا، ہم نے پہلی دفعہ کیا منظر دیکھا، حن وذرفت عینا، ہم نے کیا دیکھا کہ اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی رو رہا ہے۔ وہ جانور بھی کیا خوش نصیب ہوا کرتے تھے جو ہمارے پیغمبر کا دیدار کیا کرتے تھے، جو ہمارے محبوب پیغمبر کے قدم پاک چوما کرتے تھے، ان جانوروں کو بھی سلام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ انصاری صحابی عرض کرتا اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انک تجیعہ وتدعبہ، یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے، آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم انسانوں کے لیے ہی تو رحمت بن کے نہیں آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ عرض کرتا اللہ کے رسول آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سواری کی مہار کو پکڑا اور چلتا بنا۔ باقی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا،
عرض کرتے اللہ کے رسول یہ اونٹ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، یہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولادیں قربان۔ اے اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، افلا نسجد لک، اے اللہ کے رسول کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ اونٹ آپ کو سجدہ کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، نہیں میرے صحابہ میری شریعت کے اندر اللہ پاک کے سوا کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا۔ جب آپ کو اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں ہے تو آپ سے اللہ کائنات میں کون آگے؟ آپ سے اللہ تو کائنات میں ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا اس نے مجھے اٹھا لیا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی رکھا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں دوسرا فرشتہ کہتا ہے زنہ بألف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کب تک ان کو تولو گے؟ ان کے مقابلے میں اس امت کے سارے اولیاء کو بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان کے باوجود اگر اللہ کے سوا آپ کو سجدہ جائز نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی ادائیں بھی تلاش کر لیا کر۔ اب تو ایک ایک حدیث ترجمے کے ساتھ تیرے سامنے آ جائے گی۔ ایک صحابی آیا اسلام کو قبول کرتا ہے، پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا، آپ نے روک دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا اللہ کے رسول جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اب میرے سردار آپ ہیں، اب میں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی، اب وہ مقام میں نے آپ کو دینا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن، نہیں میرے صحابہ اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت نہیں دی، تو آپ کے لیے سجدہ جائز نہیں تو آپ سے اللہ کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صرف اللہ نے مجھے دنیا کا سردار نہیں بنایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، والملک صفا صفا، فرشتے بھی صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ہی یہ کی ہے۔ میں یہ اکاڑے کا فقیر آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کے آیا ہوں۔ یار آج بھی بڑے سے بڑے اولیاء فوت ہو جاتے ہیں، جس مرضی مسلک کو ماننے والے ہوں ان کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے، یار جس مرضی فرقے کو ماننے والے ہوں امام صاحب آ کے ان کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اپنے امام صاحب سے پوچھ لیں مولانا صاحب یہ کسی عام آدمی کا جنازہ نہیں، یہ اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، یہ بزرگ کا جنازہ ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، ارے یہ بھی تو نماز ہے۔ نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا، بغیر رکوع اور سجدے کے آپ نے سلام کیسے پھیر دیے؟ آپ کے امام صاحب آپ کو بتائیں گے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ اب اللہ نے روک دیا ہے میرے بندے، اب تم مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ اللہ کیوں
رکوع میں جاؤں گا تو یہی کہوں گا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ سجدے میں جاؤں گا اللہ تیری بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا نہیں، قاتل اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ تیرے آس پاس یہودی اور عیسائی رہتے ہیں جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کیا کرتے تھے۔ کہیں دور سے یہودی اور عیسائی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے رکوع میت کو کر رہے، سجدہ میت کو کر رہے۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہے، جب بزرگ کی میت سامنے چارپائی پہ پڑی ہو، سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ رکوع کی بھی اجازت نہ دے۔ جب یہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے تو پھر سجدے کی اجازت کس نے دے دی؟ اس لیے آؤ عقیدہ توحید کے اندر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جانور بھی اس سبب کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے؟ ایک مجھے بھیڑیے کی بات یاد آئی، مجمع الزوید میں علامہ حیثمی نقل کرتے ہیں، طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک یہودی ہے، بکریاں چرا رہے، ریوڑ میں سے بھیڑیے نے ایک بکری اٹھا لی، بھاگنے لگا۔ چرواہا یہودی ہے، اس نے ڈنڈا اٹھا لیا، اس نے جاتے ہی بھیڑیے سے بکری چھین لی۔ بھیڑیا تھوڑی دور جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے اللہ کا دیا ہوا رزق ہی چھین لیا ہے۔ یہودی تعجب میں آ کے اپنی بکری بھول گیا، وہ کھڑا ہی ہو گیا، کہتا ہے بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح ہی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، بھیڑیے کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر بھیڑیا بولا، اس نے کہا لا اخبروک بعجب من ذالک، تجھے میری باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے، تجھے اپنی اداؤں پہ تعجب نہیں ہوتا۔ کھجوروں والی بستی مدینہ پاک کے اندر اللہ کا سچا رسول آ کے تمہیں آسمان کی سچی باتیں بتاتا ہے، جس سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے، اور تم ان کی بات کو مانتے ہی نہیں۔ یہ چرواہا بکریوں کو ادھر ہی چھوڑ گیا، ادھر ہی بھول گیا، بھاگا ہوا مدینہ پاک میں تشریف لایا۔ مدینے میں آتے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا کے اسلام کو قبول کر لی ہے۔ ایک ایک جانور بھی اس سبب کو جانتا ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، جانور ہی نہیں اللہ پاک کی قسم ہے درخت بھی اس بات کو جانتے ہیں، درخت بھی اس سبب کو جانتے ہیں جو میرے اور آپ کے دل میں نہیں اتر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک سفر سے واپس آ رہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا، آپ کو کوئی اور دیوار کمرہ نظر ہی نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دور دو درخت کھڑے دیکھے، آپ نے سوچا یہ دونوں درخت مل گئے تو پردہ بن جائے گا۔ مسلم شریف سپریم کورٹ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچے، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ غِصَانِهَا، آپ نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا اور اس کو گھنٹے دو گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا، اس کو ایک بار ہی بولا انقادی علی بِإِذْنِ اللَّهِ، اور درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ اس درخت نے نہیں کہا آپ تو انسانوں کی طرح رسول بن کے آئے ہیں، نہیں نہیں، اس درخت کو پتہ ہے مجھے آرڈر دینے والا کون ہے، مجھے حکم دینے والا کون ہے۔ یار تھانے دار تھانے سے تجھے کال کر دے، تجھے جوتا پہننا یاد نہیں رہتا، ایس ایچ او کا پیغام آ جائے بھاگا بھاگا جاتا ہے، کسی ایم پی اے ایم این نے تجھے بلا لے بھاگا ہوا جاتا ہے، کیونکہ تجھے پتہ ہے پیغام کس کا ہے، فون کس کا ہے، کال کس کی آئی ہے۔ تجھے تیرا باپ بھی تجھے ڈانٹے گا، تیری ماں بھی ڈانٹے گی، بیٹا اگر ہم نے ان کے علاقے میں رہنا ہے تو ان کی بات ماننی پڑے گی،
वगरना ये हमें तंग करेगा, हमें रहने नहीं देगा। उस दरख्त को भी पता है मुझे आर्डर देने वाला कौन है। सहाबा कहते हैं हमने पहली दफा ये मंजर देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक बार ही बोला है, इनकादी अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। फनकादत माहू कल बईरिल मखशूश। साहबा कहते हैं वो दरख्त जमीन को फाड़ के आपके साथ ऐसे चला जैसे ताबेदार ऊंट अपने मालिक के साथ चलता है। वो दरख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा, चलता आ रहा है, दरमियान में आके आपने उसको रोक दिया, वो रुक गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते दूसरे दरख्त के पास पहुंचे। कोई ऐसी बात नहीं कि एक आधा दरख्त ऐसा था, नहीं, वो सारे दरख्त बड़े खुश नसीब थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दरख्त के पास पहुंचे। फ़अख़ज़ बिग़ुस्निम मिन अग़सानिहा, आपने उस दरख्त की एक टहनी को पकड़ा और उसको एक बार ही बोला, इनकादी अलैया बिइज़्निल्लाह, ओ दरख्त तुम भी अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। साहबा कहते हैं हमने क्या देखा, वो दरख्त भी जमीन को फाड़ के आपके साथ वैसे ही चला जैसे ताबेदार ऊंट अपने मालिक के साथ चलता है। वो दरख्त तो चल पड़े हैं लेकिन मैं और आप नहीं चले। उन दरख्तों को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ही बोला था चलो। मुझे और आपको तो मेरे महबूब पैगंबर सारी जिंदगी कहते रहे, तुम अपने दोस्तों में बैठे हो, अपनी दुकान पे बैठे हो, अपने कारोबार में हो, कारखाने में हो, फैक्ट्री में ड्यूटी पे हो, तुम अपने दोस्तों में गेम है, ताश का अड्डा है या हुक्के की मजलिस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी कहते रहे, अगर अल्लाह के घर से अजान की आवाज आ जाए सारे काम छोड़ के चलो मस्जिद की तरफ। उन दरख्तों को तो एक बार बोला वो चल पड़े। मुझे और आपको तो मेरे महबूब सारी जिंदगी कहते रहे। सारी जिंदगी क्या, अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आखिरी कलाम मैंने सुने, आप यही कहते हुए जा रहे थे, अस्सला अस्सला, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद नमाजों का ख्याल रखना, कहीं नमाजों को जाया ना कर देना। सारी जिंदगी सख्ती करते रहे, समझाते रहे। आपकी सख्ती का ही नतीजा था ना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मामले में हमें इतना डांटा हुआ था कि अगर कोई दो आदमियों के सहारे भी मस्जिद में आ सकता था तो वो मस्जिद में आके जमात के साथ नमाज पढ़ता था। हमारे घरों में सुकून कहां से आएगा? क्या हमारा यकीन है कि जो अल्लाह पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है, तुम्हारी फसलों का निज़ाम चला रहा है, कारोबार का, बिजनेस का निज़ाम चला रहा है, उस अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार इस जात से है, और इस जात को सबसे ज्यादा नफरत और गुस्सा उस पे जो कलिमा पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इससे भी कुछ सख्त बात हो सकती है। बुखारी शरीफ खोलिए, आप फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है अपने मुसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दूं और फिर जाऊं जो अभी तक अजान सुन के मस्जिद में नहीं आए। फवहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम, हालांकि याद रखिए मदीना पाक में एक भी कलिमा पढ़ने वाला बेनमाज नहीं था। हाँ, कईयों की आदत होती थी नमाज देर से पढ़ते थे, कभी एक रकत रहेगी, कभी दो रखते रहेंगे, कभी एक नमाज बगैर जमात के पढ़ रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इतना सख्त इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मेरा दिल चाहता है मुसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दूं, फिर जाऊं जो अभी तक अजान सुन के नहीं ना घर से निकले, नहीं ना नमाज के लिए आए। अगर मुझे बच्चों और औरतों का डर ना होता फवहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम, तो मेरा दिल चाहता है उनको जिंदों को ही आग लगा दूं।
اتنا سخت حکم، اتنا سخت فرمان آپ نے ابو جہل کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے اس کو آگ لگا دو۔ یہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو نماز دیر سے پڑھتا ہے اور جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو، اس پہ غصے کا عالم کیا ہوگا؟ ٹکرے مارے گا تو، ڈگریاں لے لے دنیا کی جتنی مرضی، تو دنیا کے اندر سکون نہیں پائے گا اگر نماز کی طرف نہیں آئے گا تو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت علی پاک فرماتے ہیں، یار گستاخ سے گستاخ بیٹا ہونا، نافرمان سے نافرمان بیٹا جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، لیکن اس کا بھی اگر بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وصیت کر جائے تو اس نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے، جوتے کھائے گا تو اپنی اولاد سے، ذلیل ہو کے دنیا میں رہے گا، ذلیل ہو کے جائے گا اگر اپنے آپ کو تو نمازوں کا پابند نہیں بنائے گا تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پریشان ہوتے آپ بلال کو کہتے بلال اذان کو نماز پڑھ کے سکون حاصل کرتے۔ وہ صحابہ اکرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کی کتنی قدر تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ اور خود آگے نماز پڑھایا کرتے تھے، آدھی دنیا کے خلیفہ ہیں۔ آج تو ایک گاڑی کیا مل جائے، تھوڑی سی کرسی کیا ہاتھ آ جائے، پھر ہم مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے اچانک خنجر نکالا، پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹا، آنتڑیاں باہر، خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سنبھلتے رہے، سنبھلا نہیں گئے، گرتے گرتے پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرحمن فَقَدَّمَهُ، عبد الرحمن کے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے جن کو اللہ کے پیغمبر نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی، نام لے کر۔ ان کو اتنی نماز کی فکر ہوتی تھی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور امیر المومنین کے جسم سے خون اتنا بہہ گیا کہ کومے میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، کافی دیر گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے۔ مسور بن مخرمہ ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، اگر امیر المومنین کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی نا ہوش میں آ جائے۔ مجھے پتا ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی بات تھی، مجھے پتا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ پیچھے ہٹے۔ اب دوست مسور بن مخرمہ نے کوئی ہوش میں لانے کے لیے دعائی نہیں سکھائی، کان کے قریب آواز دی ہے، الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کی نماز چاہ رہی ہے۔ امیر المومنین سب نے نماز پڑھ لی ہے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ امیر المومنین کے کانوں میں نماز کی آواز پڑی، سر کو ہلاتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھے اور پہلا جملہ کیا بولا، ہاں ہاں وہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں نماز ہی تو ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اسلام نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ کہا پانی کا کیا کر رہے؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، عمر نے ابھی تک فجر کی نماز نہیں ادا کی۔ کہا تم زخمی ہو، تیمم کر لو۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔
ایسی موت و حیات کی کشمکش میں امیر المومنین نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز ادا کی ہے۔ ہمارے پکے نمازیوں کو تھوڑی سی سر درد اور نماز بھول جاتے۔ ایک اور ٹولہ بدبختوں کا جو کہتے ہیں نماز کی ہے ہی موت۔ میرے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرما رہے تھے سندھ میں ایک پیر ہے، وہ کہتا ہے سال کے بعد بھینس کا ایک نذرانہ دے دیا کرو، میں جانوں اور تمہاری نمازیں جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ پاک نے جہاد کے میدان میں بھی نماز کی چھٹی نہیں دی تھی۔ تو نے تو پانی لگانا اور چھٹی سمجھتا ہے، تیری شادی آ جائے نماز کی چھٹی ہے، فوتگی آ جائے نماز کی چھٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور لڑائی بھی کو گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی جنگ کے۔ دشمن سامنے، لڑائی جاری ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر نماز شروع کر لی تو دشمن اچانک حملہ کر دے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، میرے رب نے مجھے جہاد کے میدان میں بھی نماز کی چھٹی نہیں دی۔ تم ایسے کرو، 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت کو پہلے میں نماز پڑھا دیتا ہوں، پھر وہ پڑھ کے دشمن کے سامنے چلے گئے، دوسرے آ جائے، پھر میں ان کو پڑھا دوں گا۔ اس انداز سے نماز کا طریقہ بدل لو، لیکن میرے رب نے مجھے بھی جہاد کے میدان میں نماز کی چھٹی نہیں دی۔ ہم نے پانی لگانا ہو نماز کی چھٹی سمجھ لیتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بناؤ، اصل محبت یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، درخت بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے؟ ان کو ایک بار بولا تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ایک اور درخت ہے مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، دوپہر کی شدت کی گرمی کا وقت ہے، آپ کے لیے صحابہ کرام نے ایک ٹھنڈا سایہ دار درخت چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آ کے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے، باقی درختوں پہ صحابہ کرام چلے گئے۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے فارغ ہوئے، حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آج بڑا عجیب واقعہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ درخت کے نیچے سو گئے تھے، یہ جو قریب والا درخت ہے اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، چلتا ہوا آیا، آپ کے قریب آیا، ادھر سے پھر چلتے چلتے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اس درخت کے نیچے آیا تھا، اس درخت کے قریب یہی درخت تھا، اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ استاذنت ربها ان تسلم علیہ، اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ تیرا محبوب پیغمبر میرے اب بالکل قریب آ گئے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب پیغمبر کے قریب جا کے ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ درخت بھی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو جانتے ہیں، لیکن میں اور آپ نے نہیں جانا۔ درخت کیا؟ اللہ کی قسم ہے، درخت کی ایک شاخ کو کاٹو، ایک لکڑی کا ستون بن جائے، خشک ہو جائے، اس سے ہریالی بھی ختم ہو جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ لکڑی کا خشک ستون بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے۔ روایت صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیے، 10 خطبے دیے، 20 دیے، 30 دیے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ لکڑی کا ستون بھی اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتا ہے۔ وہ خشک ستون بھی کتنے خوش نصیب ہوا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ مدینے کی ایک عورت نے
آپ کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنوا دیا آپ کی اجازت سے. جمعے والے دن وہ ممبر لایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ستون کو سائڈ پہ رکھو, ادھر ممبر رکھا جائے. ممبر رکھا گیا, ستون کو سائڈ پہ کیا گیا. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے ہیں, آپ نے خطبہ شروع ہی کیا ہے. فصاحت النخلۃ صیاح الصبی, فصاحت النخلۃ صیاح الصبی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا, وہ لکڑی کا خشک ستون بلک بلک کے رونے لگا, سسک سسک کے رونے لگا, ایسے رونے لگا جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے. وہ ستون بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ایسے رونے لگا. بلکہ صحیح البخاری میں نے ایک جگہ پڑھا ہے, صحابہ کہتے ہیں حتی قادت انت من شکا, تو اس نے اتنی زور سے چیخ ماری ہم ڈر گئے کہیں ستون پھٹ ہی نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئی, تھوڑا سا دوری ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام کی جدائی ستون برداشت نہ کر سکا, لیکن میں اور آپ نے جدائی برداشت کر لی. چہرہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ میرے اور آپ کے چہرے سے دور ہوا, مجھے رونا نہیں آیا. میرے لباس کے انداز سے میرے پیغمبر دور ہوئے, مجھے رونا نہیں آیا. میری چال ڈھال سے میرے پیغمبر دور ہوئے, مجھے رونا نہیں آیا. میری فجر سے میرے پیغمبر دور ہوئے, مجھے رونا نہیں آیا. میری زور سے میرے پیغمبر دور ہوئے, میرے صبح سے دور ہوئے, میرے شام سے دور ہوئے, میرے ماں باپ کے ملنے کے انداز سے دور ہوئے. سنت کے مطابق نہ میں نے کبھی کھایا نہ پیا, میری خوشی سے میرے پیغمبر دور ہوئے, مجھے رونا نہیں آیا. میرے غم سے میرے پیغمبر دور ہوئے, مجھے رونا نہیں آیا. لیکن ایک ستون کو دیکھ لیجئے, میرے پیغمبر سے چند فٹ کا فاصلہ ہوا ہے, اس نے رونا شروع کر دی ہے. وہ خوش نصیب ستون تھا. صحابہ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑ دیا اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے. فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ, آپ نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا لیا. تَإِنُّ أَنِينَ السَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ, صحیح البخاری کے الفاظ ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب وہ ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگا, اس نے رونا تو بند کر دیا لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی. یہ ستون بھی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو جانتا ہے, ایک ایک پتھر میرے پیغمبر کو جانتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کانا یسلم علی قبل ان ابعث. آپ فرماتے ہیں ایک پتھر کو آج بھی میں جانتا ہوں, جبریل امین نبی میرے پاس پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر نہیں آئے تھے. اس وحی کے نزول سے پہلے بھی اس پتھر کے پاس سے میں جب بھی گزرتا تھا تو وہ پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر بھی اس سبب کو جانتا ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہ پہاڑ بھی جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں, آپ مدینہ پاک سے باہر ہی نکلے, سامنے اور پہاڑ آ گیا. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی, آپ نے فرمایا او میرے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ہے, صرف ہم اس پہاڑ سے پیار نہیں کرتے بلکہ یہ پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ پہاڑ بھی کیسا خوش نصیب تھا جس سے اللہ کے پیغمبر پیار کرتے ہیں. ہم تو اس پہاڑ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو میرے محبوب پیغمبر سے پیار کر. لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیسے مان گئے کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. بھائی محبت کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, دعوے میں تو کوئی بھی پیچھے نہیں, لیکن ہماری محبت کا پتہ تو موت کے وقت چلے گا نا, کس کی محبت قبول ہے کس کی مردود ہے.
لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر اس کی محبت آج ہی مان گئے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے احد پہاڑ کے بارے میں ساری حدیثیں پڑھی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کیوں فرمائی کہ یہ پہاڑ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر مجھے وہ صحیح البخاری کی روایت نظر آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں اور پہاڑ کی طرف گئے اور آپ کا ایک قدم احد پہاڑ کو لگا، اس نے ہلنا شروع کر دیا، وہ جھومنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگری نہیں، نام کے ساتھ چار چار القابات نہیں لگے۔ ایک پہاڑ ہے، بے جان ہے، اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا ٹھہر جا؟ اور میری محبت ہے کہ وہ قیامت تک کبھی نہیں ہلے گا۔ سائنسدان کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں بڑے زلزلے آتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں زلزلے آئے، پہاڑ ٹوٹ گئے، ہل گئے، لیکن احد پہاڑ نے اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا۔ کیوں نہیں ہلنے دیا؟ اس کو کس نے کہا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا۔ میرے محبوب پیغمبر نے مجھے بھی کہا، میں اپنی زبان سے گندی بات نکالنے لگا، میرے دل سے صدا آئی اور تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ٹھہر جا۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنی آنکھوں کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنے کانوں کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدائیں آتی رہی ارے ٹھہر جا، میں نے اپنے آپ کو پھر بھی نہیں روکا، میں جھوٹ بولنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں کم تولنے لگا، دھوکہ دینے لگا، فراڈ کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنی ماں کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنے باپ کے آگے سے بولنے لگا، دل سے صدا آتی رہی، اور سنتے سناتے تجھے زندگیاں گزر گئی ہیں، تیرے پیغمبر نے تجھے باپ کی نافرمانی سے کتنا روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں کسی چوک میں کھڑے ہو کے الٹے ہاتھ سے بوتل پینے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، فجر کی اذان ہونے لگی، میں بستر کو نہیں چھوڑا، میں نے اپنی نیند کو نہیں چھوڑا، آوازیں دل سے صدائیں آتی رہی ارے ٹھہر جا، کھڑا ہو جا، چل مسجد کی طرف، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں واش روم جانے لگا، آواز آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے دعا سکھائی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں گھر سے باہر نکلنے لگا، میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، تیرے پیغمبر نے تجھے یہاں بھی دعا سکھائی ہے، میں سیدھا گیا حجاج کی دکان پہ، میں اپنے بالوں کی کٹنگ کرانے لگا، سنت کے مطابق میں بال نہیں کٹواتا، دل سے صدا آئی ارے ٹھہر جا، اور عیسائیوں کی نکالی تجھے یاد آئی تھی، تجھے یہودیوں کی نکالی یاد آئی تھی، ٹھہر جا، میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، حتیٰ کہ میں تو اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو بھی قتل کرنے لگا، دل سے صدا آئی ارے ٹھہر جا، اور تیرے تو بڑے دعوے تھے، تو محبت رسول پہ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا، تو اپنے محبوب پیغمبر کی خاطر اپنے چہرے پہ چند بال ہی نہیں سجا سکتا، قدم قدم پہ میرے دل سے بھی صدائیں آتی رہیں، آپ کے دل سے بھی صدائیں آتی رہیں، اللہ کے پیغمبر نے تجھے اس کام سے بھی روکا ہے، اس سے بھی روکا ہے، اس سے بھی روکا ہے، نہ میں رکا، نہ آپ رکا، نہ بولنے والا رکا، نہ بلانے والا رکا، نہ اشتہار والا رکا، نہ اخبار والا رکا، اور سب بھی اہل سنت اہل حدیث کے دعوے کرتے رہے۔ آج ہی جا کے بستر پہ پھر فیصلہ کر لینا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ احد پہاڑ تھا یا میں اور آپ ہیں۔ ہاں،
ایک جماعت ایسی گزری ہے جو یہ محبت کر چکی ہے. کوئی یہ بھی نہ سمجھے جی یہ تو انہونی بات ہے، ہر بات ہی مانتے چلے جائیں، اپنی خواہش قربان کریں، اپنی اولاد قربان کریں، اپنا مال قربان کریں. نہیں، ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے جو یہ محبت کر چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا قدم نہیں ہلا رہا. مدینے کی گرمی وہ لوگ جانتے ہیں جو مدینے میں آتے جاتے رہتے ہیں کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اٹھے، عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں بیٹھے اور قدم نہیں ہلا رہے. آپ نے جاتے ہی دیکھا عبداللہ بن رواحہ وہ پسینے میں نہائے ہوئے. کہا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول آج مجھے دیر ہو گئی تھی. ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب میں چلتے چلتے ادھر پہنچا میرے کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ. آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا، اس کے بعد میں نے قدم نہیں ہلایا. میرے دل نے فیصلہ کیا عبداللہ تیرے محبوب پیغمبر تجھے دیکھ نہیں رہے، لیکن ان کا آرڈر تو تیرے کانوں میں پڑ گیا نا، دیکھنا کہیں یہ اٹھا ہوا قدم تیرا جہنم کی آگ کی طرف نہ چلا جائے. میرے محبوب پیغمبر کے آرڈر ہمارے کانوں میں ہر جمعے کو پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں دیکھ تو نہیں رہے لیکن ان کا آرڈر تو پڑ رہا ہے نا. کبھی اس محبت کا ہم نے بھی اظہار کیا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے. ایک حکم سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات ہے، مدینے میں اعلان ہو رہا ہے او مجاہدو دشمن نے اچانک حملہ کیا، اللہ کے پیغمبر تمہیں بلا رہے آ جاؤ. سیدنا حنظلہ شادی کی پہلی رات ہے، کانوں میں آواز پڑی. کیا جذبات ہوتے ہیں خامد اور بیوی کے، کانوں میں آواز پڑتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، غسل کرنے کے لیے جانے لگے. دل میں خیال آیا کہ اعلان کرنے والا تو کہہ رہا ہے فوراً نکلو. اے حنظلہ کہیں غسل کرتے کرتے تجھے دیر نہ ہو جائے. سامان مقتل ویسے ہی اٹھا لیا اور گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی. دشمن بھاگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے. اگلے دن شہداء کا معائنہ کرتے کرتے جب حنظلہ کی میت پاک آئی آپ پیچھے ہٹ گئے، چہرے کو آپ نے چھپا لیا. آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ. صحابہ حیران ہے حنظلہ کے گھر والوں کا کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. کہا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا. آپ کا آرڈر سنتے ہی دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے بس غسل نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں بہہ پڑی. آپ رو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں بس یہی بات ہے. میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو میرے شہداء پڑے ہیں لیکن فرشتے صرف میرے حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ مال کیا اولاد کیا انہوں نے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیے. اصل محبت بھی اسی فرما برداری کا نام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحابہ کی طرح اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی، سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.